رہ گئی یہ بات کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، تو بھائی کوئی قرب قیامت نہیں ہے. ہم بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ جتنا بھی شور مچا قیامت آ گئی، کہ یار کدھر قیامت آ گئی؟ بہت دور ہے. ایک عراق پہ حملہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق پہ حملہ ہوگا اور سینکشنز لگیں گی عراق پہ، اور ارشاد فرمایا تھا کہ لا درہم ولا قفیز، ایک سکہ اور ایک روٹی ان عراقیوں کو نہیں ملے گی. اور یہ فرمایا من قبل الروم، عیسائی حرکت کریں گے. ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے عراق. پھر فرمایا تھا ثم یاتی بالشام، پھر شام میں یہ ہوگا، سینکشنز لگیں گی شام پہ بھی اور یہ ہوگا. پھر فرمایا تھا ثم یاتی بمصر، پھر مصر کے ساتھ بھی یہ ہوگا. ابھی تو مصر کے ساتھ کچھ نہیں ہے. کدھر قیامت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں؟ آپ خود سوچیں، ان احادیث کو ایک ترتیب میں لے کے خود ہی سوچیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک ایک مملکت تم سے چھن جائے گی. ایک مملکت عراق نہیں چھین سکے ابھی تک، یعنی آ کے پورے عراق میں مسلمانوں کی حکومت ہی ختم ہو جائے اور سب کچھ آ کے کوئی بھی دنیا کی بڑی طاقت سنبھال لے یا اسرائیل ہی سنبھال لے. نہیں ہوا. شام میں اتنی شدید جنگوں کے باوجود ابھی تک عملاً شام میں کسی بھی فرقے کے پاس ہے، مگر وہ اپنی نسبت اسلامی سے کرتے ہیں. اور مصر میں تو ابھی تک کچھ ہے بھی نہیں ایسا. اور ابھی پاکستان، ہندوستان، یہ سارے مسلمان، اور پھر یہ ساری حکومتیں مسلمانوں سے چھنیں گی، حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر ادھر سے جہاں سے چلے تھے نا وہاں آ جاؤ گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 10 20 25 سال میں یہ حالات پیش آ جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان جیسے بھی ہیں، ریزسٹنس ہے، انٹرنیشنل لیول کی پالیٹکس ہے، جو بھی مخالفین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس قوت کو اس طرح ختم کرنا آسان نہیں ہے. اور مدینہ منورہ، قیامت، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ جو تم اب دیکھ رہے ہو نا مدینہ، تم خیر کے ساتھ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک صاحب حوالہ بھی پوچھ رہے تھے. ہم نے ایک مرتبہ کسی بیان میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کی طرف اشارہ کیا تھا قبر شریف کے جو ساتھ ہے. آپ نے فرمایا تھا یہاں کتے آئیں گے پیشاب کرنے. کوئی صاحب حوالہ بھی پوچھ رہے تھے، انہیں چاہیے کہ صحیح بخاری دیکھے. من رغب المدینہ، جو آدمی مدینہ منورہ سے دور ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ باب باندھا ہے. اس کی شرح میں آپ دیکھیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ چلے جائیں گے. اب تو تم دیکھ رہے ہو مدینہ ٹھیک ہے، پھر یمن والے آئیں گے اور یمنی یہاں رہیں گے، اور یمنی پھر چلے جائیں گے. والمدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ منورہ کو نہ چھوڑیں اور یہاں رہیں، یہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. پھر ارشاد فرمایا شام والے آئیں گے، اور شام والے خود بھی نکلیں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی نکلوائیں گے، جو سوتے ہوں گے ان کو بھی اٹھا کر لے چلیں گے. فرمایا مدینہ ان کے لیے اچھا تھا، کاش وہ ایسے نہ کرتے، کاش وہ جان لیتے. پھر عراقیوں کے متعلق فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی آبادی میرے شہر کی بربادی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں ہر طرف جانور ہی جانور ہوں گے، درندے. قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمی جو چرواہے ہوں گے وہ اپنی بکریوں کو لے کے نکلیں گے تاکہ مدینہ میں چرائیں، اور چاروں طرف شہر میں گھاس اور جنگلی درخت اور ایسی چیزیں ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، آل سعود کی ساری چیزیں ہیں، یہ اتنی جلدی مٹ جائیں گی اور قیامت آ رہی ہے؟ کدھر یار؟ ہمارا نہیں خیال کہ دنیا میں ہم آپ سمیت جتنے بھی جیتے ہیں، اللہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے کبھی یہ تباہی کے منظر دیکھیں. آئے گا جب آئے گا.
اور آپ نے فرمایا جوہینہ کے 2 آدمی آئیں گے اور وہ چلائیں گے بکریوں کے لیے، جیسے بکریاں چرانے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کا استقبال ہوا تھا، سنیا میں ایک جگہ ہے، مدینہ منورہ ہوتے تو دکھاتے کہ یہ وہ جگہ ہے، اس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں پہ وہ دونوں آ کے بکریوں کو بلائیں گے اور کوئی چیز انہیں ایسی ہوگی کہ گر جائیں گے زمین پہ اور دونوں ہی مر جائیں گے. یہ حالات کہاں ہیں؟ حضرت مہدی کا آنا، دجال کا آنا. ترکی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ترکی میں استنبول پہ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، اور اس اسنا میں خبر آئے گی کہ حضرت مہدی تشریف لائیں. اور آپ نے فرمایا تھا 12 گھوڑے اور ان کے سوار جائیں گے کہ اس کو خبر کی تصدیق یا تردید کچھ تو. فرمایا اللہ کی قسم میں ان 12 گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور جو چلائیں گے ان گھوڑوں کو، جو گھڑ سوار ہیں ان کے بھی، ان کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں. قسم کھا کے فرمایا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ترکی کو کوئی چھیڑ لے گا؟ اب ترکی میں کوئی عالمی طاقت حملہ کر دے گی اور لڑائیاں ہوں گی ایسی؟ بہت مدت پڑی. دارالعلوم دیوبند میں صحیح بخاری معاشرت مدنی صاحب پڑھاتے ہیں. ہم نے حضرت سے ایک دن عرض کیا یہی باتیں، بہت سی اور بھی. تو حضرت میرا بھی یہی خیال ہے کہ قیامت اتنی جلدی آنے والی نہیں ہے جتنا ہمارے لوگ کہتے ہیں. کدھر آئے گی ابھی قیامت؟ ابھی بہت عرصہ ہے. ابھی تو اس خلیفہ نے آنا ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تم میں سے یہ جو حالات ہیں ان کے بعد کے متعلق فرمایا تھا پھر تم میں ایک خلیفہ آئے گا جو اتنا مال تقسیم کرے گا، اتنے پیسے کہ لپیں بھر بھر کے سونے اور چاندی کی مسلمانوں کو دے گا، گنے گا بھی نہیں. اتنا زیادہ خزانہ اس کے پاس ہوگا. وہ کہاں ہے؟ ابھی تو اس نے آنا ہے. ابھی تو چائنا جو عراق جو افغانستان میں ان کے انجینئرز اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آنا ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی دین نہیں ہوگا، اور جب وہ اٹھیں گے تو وہ لپیٹتے چلے جائیں گے ممالک کو. ان کا پہلا پڑاؤ جا کر بصرہ میں ہوگا، عراق میں. ہوش کرنی چاہیے. کیا چائنا اب اس دور میں پاکستان کو ختم کر کے، ترکی وغیرہ ان چیزوں کو ختم کر کے بصرہ پہنچ جائے گی؟ اتنی فوج بھیج دے گا کہ مارو ان سب کو. تو اس لیے جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، یہ حضرت مہدی کے ہم نے مانتے ہیں، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور تشریف لائیں گے. اہل تشیع بھی اور ہم بھی، دونوں. تفصیلات میں اختلاف الگ ہے لیکن ہم دونوں مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور ان کے آنے کا انکار کرنا یہ ان اہل السنہ کے مسائل میں سے ہے جس پہ یاد رکھو فقہا نے لکھا ہے اس آدمی پر کفر کا خوف ہے جو کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 200 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس روایت، کوئی مصر میں بول رہا ہے، کوئی حرم شریف میں بول رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہے، کوئی کس جگہ کوئی کس جگہ. ان 200 سے زیادہ آدمیوں نے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اس جھوٹ کو پھیلائیں گے؟ حدیث کو نہ ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے وسیع، اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے حضرات نے جب اس عقیدے کو مانا ہے تو ہم کیوں اس سے ہٹیں بھائی؟ اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا کوئی آسان بات ہے؟ اس سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو مصائب اور تکالیف آئیں گی وہ کہاں جائیں گی؟ بہت بڑی بات. لیکن قیامت اتنی جلدی ابھی نہیں آ رہی. شاید جو اب موجودہ دنیا میں اس وقت جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی بھی موت کے بعد کہیں جا کر کچھ حالات ہوں تو ہوں، مگر نہ اب قیامت اتنی جلدی آ بھی نہیں رہی. پھر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ 120 سال تک اس کے بعد دنیا چلے گی اور لوگوں میں ایسا امن ہوگا، لوگوں میں ایسی اچھائیاں ہوں گی. ایک انار کا جوس
پوری خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. فرمایا کہ اتنا گھنا سایہ ہوگا کہ لوگ ایک انار کے درخت کے نیچے پورا کنبہ بیٹھ سکے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے 120 سال وہ لگا لیں, سیدنا مہدی علیہ السلام کے 20 سال لگا لیں, تو یہ تو 150 سال ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے زمانے کی فکر کریں. ہمیں کبھی سوچ نہیں آتی کاش کوئی مسلمان سائنٹسٹ ہوتا اور کورونا کا علاج نکال کے ہفتے 10 دن میں 2 ہفتے میں 4 ہفتے میں سامنے رکھتا کہ یہ ہے جی چیز, اس کو کرے. ہم کیوں ایسے نہیں سوچتے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا.